الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ یہ 3 حرف ہیں، ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور تو جس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے۔ تو اس میں بس ہمارا یہ ایمان ہے کہ حروف مقطعات یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کا یقیناً جو بھی مفہوم ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور اس سے یہ دلیل بھی نکلتی ہے کہ جب الف لام میم کے معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو قرآن مجید کوئی شخص پڑھتا ہے تو یقیناً اس کو ترجمہ نہ بھی آتا ہو، اس کے لیے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، هو الحی القیوم، ہوا وہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ اس سورت کا سمجھیے آپ بنیاد ہے۔ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، اور نجران کا قبیلہ آیا تھا عیسائیوں کا، ان سے گفتگو ہوئی ہے، تو ان کے سامنے یہ سارے اللہ نے دلائل رکھے ہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اور اس کی دلیل، بہت بڑی دلیل، الحی القیوم، اللہ الحی ہے، وہ زندہ ہے، اس کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، یہ صرف کسی میں نہیں ہے۔ اور پھر وہ الحی ہے، خود زندہ ہے، کسی کے واسطے سے زندہ نہیں۔ ہماری زندگی اللہ جب تک چاہتا ہے رکھتا ہے تو ہم زندہ ہیں، لیکن ہم اللہ کے قائم کرنے پر، اللہ کے زندہ رکھنے پر زندہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، الحی ہے، القیوم، سنبھالنے والا ہے، پورے نظام کو، پوری کائنات کو، زمین آسمان کی ہر چیز کو وہی سنبھالنے والا ہے۔ اور یہ صفتیں الہ ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ صفتیں اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہیں، اس لیے کوئی اور الہ بھی نہیں ہے۔ نزل، نازل کیا، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق ہے۔ جب اللہ نے نازل کی ہے، یہ جب تک اللہ چاہے گا یہ کتاب لوگوں کے پاس موجود رہے گی، قیامت کے قرب میں یہ قرآن مجید چلا جائے گا، لیکن اس نے نازل کیا، ہم سب کی ہدایت سے متعلق چیز ہے، لہذا ہماری ضرورت ہے، اور اللہ نے بالکل حق کے ساتھ نازل کیا، مصدق لما، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور نازل کیا اس نے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو۔ تورات اور انجیل بھی اللہ ہی نے نازل کی تھی، اور من قبل، اس سے پہلے، وہ قرآن مجید سے پہلے تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آج جو عہد نامہ ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں، قدیم اور جدید۔ تو قدیم سے تورات مراد ہے، وہ اس کے اندر بکھری ہوئی ہے، محفوظ شکل میں موجود نہیں۔ ان کے اندر قصے اور کہانیوں کو شامل کر کے یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی بہت کچھ تبدیلیاں کر لی۔ تو انجیل جو ہے وہ عہد نامہ جدید ہے، جن کے اندر پڑھتے ہوئے آج بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے مفہوم کے اندر بہت کچھ تبدیلی کی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، ہدی للناس،
وہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتابیں تھیں، اس میں بھی اللہ کے احکامات تھے۔ اور یہ تصدیق کیسے کرتی ہیں کہ ان کے مضامین ایک ہیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ کی توحید آپ کو عہد نامے کے اندر ملے گی، آخرت کا بیان ملے گا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ملے گا، رسولوں کا مقام اور ان کی اہمیت، ان کا تذکرہ ملے گا۔ تو یہ باتیں قرآن کے ساتھ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان۔ تو یہ فرقان جو ہے قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ نے نازل کی، اور یہ کتاب فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ یعنی اس قرآن مجید سے، اس فرقان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تورات میں یہ بات اضافہ شدہ ہے اور یہ بات اللہ کی بات ہے۔ تو فرقان نے یا کہ فرق کر دیا، اللہ نے قرآن مجید کا نام فرقان رکھ دیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اب جہاں بھی تذکرہ ملے گا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ظاہر ہے وہ قرآن نے اس کا رد کر دیا۔ قرآن مجید نے جن باتوں کا رد کر دیا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور جن باتوں کے بارے میں تائید کر دی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو باتوں میں خاموشی اختیار کی اس میں ہمیں بھی خاموشی ہے۔ نہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں اس عہد نامے کی، اور نہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، شدید عذاب ہوگا۔ تو جب اللہ نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، اور اس کے اندر بھی لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور پھر اب قرآن مجید نازل کر دیا، تو یہ سب کچھ اللہ کی آیات میں ہے۔ تبدیلی کے بغیر یہ کتاب موجود رہی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب جو بھی اللہ کی ان آیات کا انکار کرے گا، اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہوگا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ تو وہ بدلہ لینے والا ہے، وہ سزا دینے والا ہے۔ یوں نہ سمجھنا کہ بس مر جائیں گے، سارے مٹی ہو جائیں گے، وہ کسی کو سزا نہیں دے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، سزا دینے میں کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، اور وہ انتقام لینے والا بھی ہے اپنے باغیوں سے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ اللہ کے انتقام سے ڈرتے ہوئے اللہ کی آیات پر ایمان لائے، اور اللہ کے قرآن پر ایمان رکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔